بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 کا خوش آمدید۔ دوستو، اس وقت افغان طالبان ہمیں وہ حقیقت پسند بننے کا سبق بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے حکومت جو اشرف غنی کی تھی وہ بھی پاک افغان سرحد پر بار لگانے کے خلاف تھی۔ دوستو، اور تو اور پرانی حکومت نے صرف زبانی کلامی مخالفت کی، اور اس وقت طالبان اسی بات کو لے کر لڑائی جھگڑے تک پہنچ چکے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹرک کو ریورس کر کے اتار کے پول بھی کھاڑ دیے، اور وہ بار بھی لپیٹ کر اپنے طرف رکھ لیے۔ ایک دو مقامات پر یہ بدقسمتی سے ناخوشگوار واقعات ہوئے، اور اس میں وطن عزیز اس مسئلے کو چھالنا نہیں چاہتا، اور ساتھ ہی انہوں نے نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا افغان طالبان سے بات چیت سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس کے مقابلے میں طالبان کا موقف سخت رہا۔ ان کے وزیر دفاع سے لے کر ذبیح اللہ مجاہد تک، جو طالبان کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھرپور انداز میں بار لگانے کی مخالفت کی، اور افغان موقف کی ڈراتے ہوئے یہ باڑ قبیلوں اور خاندانوں کو تقسیم کرنے کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ ان واقعات کے بعد پاکستان میں بھی سخت موقف اختیار کیا، اور پاک فوج کے ترجمان نے اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہا اس بار کی 94% حد مکمل ہو چکی، اور اس پہ آگے بھی کام جاری رہے گا۔ دوستو، اس سارے قصے میں حیران و پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اور 1947 کے آغاز سے لے کر اب تک کسی افغان حکومت نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو تسلیم نہیں کیا، اور افغانستان کا موقف ہے یہ سرحد کی لائن ایک مصنوعی بارڈر ہے جسے انگریز راج نے افغانستان پہ زبردست مسلط کیا، اور سوچنے کی بات یہ ہے تو پاکستانی موقف بھی ہونا چاہیے۔ پھر افغان مجاہدین اور پھر طالبان کے ہم سے بڑے ٹھیکیدار ہمدرد بنے رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر طالبان کی مدد کی، جو ہمارے ملک میں جہاد کے ڈول اتنے نہیں پیٹے جتنے ہم نے اپنے مسائل کے پیٹے۔ اپنے مسائل کو حل کیا کرنا، اس کی نزاکت اور سنگینی بڑھتی رہی، لیکن پاکستان کے فیصلہ ساز شاہ سوار
اس جواب خواب خرگوش میں رہے کہ ہم اسلام کا جھنڈا نہ صرف افغانستان بلکہ وسطی ایشیا میں گاڑنے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب روسی فوج آئی تو ہم نے افغانوں کے لیے سرحدیں کھول دیں اور اپنے دل دروازے بھی کھول دیے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ اور آٹومیٹک اسلحہ یہاں کہاں ہوتا؟ ہم تو دوستو زیادہ سے زیادہ 12 بور کی بندوق، 303 اور 7mm کی بندوقوں پر گزارا کرتے۔ دوستو، جب پاکستان نے افغانوں کے لیے اپنے بارڈر کھول دیے اور اس کے ساتھ افغان جہاد کے سبب ہم کلاشنکوف اور دوسرے جدید ہتھیاروں سے آشنا ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی E-20 جیسی موذی لعنت پاکستان کے شہروں اور قصبوں میں عام پائی جانے لگی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی افغان مہاجرین نے پاکستان کے اوپر حملہ بول دیا، اور آج بھی پورے پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہمارے دیش میں آباد ہیں، اور جب بھی جنگیں ہوتی ہیں دوستو تو پناہ گزین آتے ہیں۔ شام میں دیکھ لیں ادھر خانہ جنگی کی وجہ سے شامی بسندے بحثیت پناہ گزین ترکائی آئے، لہذا یہاں افغانوں کا آنا کچھ انوکھی بات نہیں۔ لیکن دوستو، جہاں ایران نے افغان کو مخصوص کیمپوں میں رکھا، ہم نے انہیں کھلی چھٹی دی، کاروبار کریں، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، ٹرک چلانے ہیں یا جائیدادیں خریدنی یا افغان نمبر پلیٹوں سے ایسا کریں کہ بڑے بڑے کیمپ بھی آج تک خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ دوستو، ہمارے ارباب اختیار کی بھول البتہ یہ تھی، وہ سمجھ بیٹھے اس کے بعد افغانستان میں ہمارے لیے نرمی محسوس کی جائے گی، مگر یہاں کچھ خوابوں میں بسنے والے یہاں تک یقین کر بیٹھے مجاہدین یا طالبان پاک افغان سرحد کو کی حیثیت تسلیم کر لیں گے۔ افغان طالبان کے لیے ہم مرے جا رہے تھے، اب ہمیں ایک اور سبق سکھایا، وہ ہے قومی مفاد۔ دوستو، اس طرح ہمدردی اور پیار محبت سے برتاؤ بدلا نہیں جاتا۔ ہم نے افغانوں کی مدد تو کی، وہ بھی ٹھیک، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ 10 سال 15 سال یا 20 سال افغان مہاجرین کو پاکستان میں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی اور کوئی پابندی نہیں لگائی، تو وہ کیسے افغانستان اور پاکستان کی سرحد کو منظور کر لیں گے؟ مگر حیرانگی اس بات کی ہے کہ افغان طالبان سرحدی بات کے لیے سخت رویہ رکھتے ہیں، اور وہ اس کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں، اور ہم 40 سال سے ان افغانوں کے کبھی مامے بنتے ہیں کبھی چاچے بنتے ہیں۔ یہ نادانی، یہ سوال اب ختم ہونا چاہیے، اور یہ اتشال کا سلسلہ دراز نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کو غصہ دلانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوئی ضرورت نہیں کہ دنیا کے سامنے ہم افغان طالبان کے وکیل بنے پھریں۔ دوستو، یہی ایک پاکستان کی غلطی تھی، یہی پرائم منسٹر عمران خان یہ جو اپوزیشن کے دور میں کہتے ہیں طالبان کو پشاور میں دفتر کھول کر دینا چاہیے، اب ان کی طالبان کے سلسلے میں محبت کدھر گئی؟ اور اس وقت عمران خان ہو، قریشی ہو اور
اکثر ہوں یعنی ارباب اختیار کو اب افغان بخار سے نکلنا چاہیے۔ ہم اس بات کے ٹھیکیدار نہیں کہ دنیا کو کہتے پھریں افغان حکومت کو تسلیم کریں۔ دوستو، یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ اب پھر افغانستان میں بھوک تگنی کا ناچ کروانے کے لیے بھرپور تیار ہے۔ اب پھر پاکستان کو افغان طالبان یا افغان مہاجرین کی بھی آمد ہے۔ اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کو، وزیر خارجہ قریشی کو اور سب سے بڑھ کر ارباب اختیار جو حکومت کے چلانے والے ہیں ان کو ایک بار فیصلہ کر لیں کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ٹھا کر ہم پوری دنیا میں طالبان کے حق میں قائل کرنے کی کوشش لگے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جیسے پاکستانیوں نے پاکستانی بن کے رہنا ہے، افغانوں نے افغان بن کر رہنا ہے۔ دوستوں، ان کے لیے جو کیا وہ کیا، لیکن افغان ہی رہیں۔ طریقہ طالبان یعنی طریقہ طالبان پاکستان والا معاملہ دیکھ لیں۔ ہمارے ارباب اختیار یہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان ہماری مدد کو آئیں گے۔ یہ کبھی بھی سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ افغان طالبان نے TTP کے خلاف کچھ نہیں کیا، یہ انہی کا ایک حصہ ہے۔ اب ہماری عقل و سمجھ میں قائم رکھنے کے لیے اس امر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طالبان TTP کو ہمارے خلاف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، افغان طالبان TTP کی سوچ ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے۔ دونوں کا راہبر رہنما ملا عمر ہے، کس بھول میں ہے جو ہم TTP کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے۔ دوستوں، یہ نہایت ہی اول درجے کی بیوقوفی جو خان صاحب کرتے رہے، شاید ان کے اب بھی خیالات طالبان کے ساتھ ملتے ہوں، کیونکہ لیڈی فرسٹ محترمہ پیرنی صاحبہ بھی تو مذہبی رجحان رکھتی ہیں اور ان کے پھونکوں تک اثر کرتے ہیں۔ یہ ایک ان سب کی اول درجے کی ناکامی، ناسمجھی، نااہلی تھی۔ کیا ہم طریقہ طالبان پاکستان کے عزائم کے بارے میں نہیں جانتے؟ TTP کا نظریہ یہ ہے، ساری سابقہ قبائلی ایجنسیاں جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان پاکستان سے الگ ہو کر اور فاٹا پر ان کا پرچم لہرائے۔ اگر یہ ان کے عزائم ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر کی نہایت ہی جہالت اور نااہلی اور نامردی سامنے رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں TTP ریاست پاکستان کے سارے ہتھیار ڈال دے گی۔ پاکستان کا ترانہ سن کر TTP کے کابرین اپنی جوڑوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ دوستو، کچھ تاریخ ہمیں سبق دینا چاہتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چین اور ویتنام کی 1000 سالہ پرانی دشمنی ہے۔ ویتنام کی امریکی مخالف جنگ میں چین نے ویتنام کی مدد کی۔ چینی سپاہ ویتنام کی وردیاں پہن کر میدان جنگ میں اترے اور امریکہ کی فوجیں واپس گئیں تو ویتنام اور چین کی تاریخی دشمنی پھر اپنے زخم نکالنے لگی اور 1978 میں دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کی نوبت یہاں تو نہ آئے لیکن پرانی دشمنیوں دلوں میں زندہ ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر اور ان کے وزارت خارجہ اور حکومت کرانے والوں کی پالیسی۔ اب ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے
طالبان کوئی ترن والا نہیں بنیں گے۔ وہ آپ پرانی حکومتوں کے سامنے طالبان کی اس سرحدی لائن کو باندھنے سے بلکہ اور دبنگ انداز میں محاربت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ٹی ٹی پی پاکستان کہ طالبان کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی اور نہ ہی سرنڈر کرے گی۔ افغان مہاجرین کہیں ان کی ہمدردیاں ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی رہیں گی۔ لہذا دوستو ہمیں آنکھوں پر پٹی نہیں باندھنی چاہیے، ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کان کھلے رکھنے چاہیے۔ ہتھیاروں کا جواب ہتھیاروں سے دینا چاہیے، اور یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس سے ہماری قوم پاکستان کے عوام جان نہیں چھڑا سکتے۔ دوستو یہ تھا اس وقت افغانستان کی موجودہ حالت کے بارے میں ایک تجزیہ۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ بھی پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دار خیال کریں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔